السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نئے سبق کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یاد رہے گزشتہ کلاس میں ہم نے سورۃ القمر کو سٹارٹ کیا تھا اور سورہ قمر کی پہلی 6 آیات ہم نے پڑھی تھیں تجوید کے ساتھ اور درست لفظ کی ادائیگی کے ساتھ۔ آج ہم نے پڑھنی ہے آیت نمبر 7 سے اور آخری 3 پارے ہم پڑھ چکے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی مکمل قرآن مجید ہم نے پڑھنا ہے اور مکمل قرآن مجید ہم نے سیکھنا ہے۔ تو چلتے ہیں آج کی سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خش عن ابصارهم یخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر۔ سب سے پہلے خش عن ابصارهم، یہاں پہ یہ نون تنوین ہے ہمارے پاس، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو نون تنوین کہتے ہیں۔ یہ 2 زبر ہے تو یہ نون تنوین ہے۔ جب کبھی قرآن مجید میں نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حمزہ ہا، عین ہا، غین خا یعنی کہ حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن اور نون تنوین کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں۔ یہاں پہ رکنا ناجائز ہے، یہاں پہ رک نہیں سکتے، یہاں پہ غنہ نہیں کر سکتے، یہاں پہ چھپا بھی نہیں سکتے، اسی لیے اس قاعدے کو اظہار کا قاعدہ کہتے ہیں۔ یہ نون تنوین ہے اور یہ حروف ہلکی کا حرف آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ کیسے؟ خش عن ابصارهم، عین کے تلفظ پہ دھیان دینا ہے، خا کو پر پڑھنا ہے کیونکہ خا ان 7 حروف میں شامل ہے جو ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں۔ وہ 7 حروف کون کون سے ہیں؟ خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا۔ یاد رکھیں یہ 7 وہ حروف ہیں جو ہمیشہ پر یعنی کہ موٹے کر کے پڑھے جاتے ہیں۔ اگر ایسے بھی سمجھنا ہے تو منہ بھر کے پڑھے جاتے ہیں، جیسا کہ خا، لوگ پڑھتے ہیں خا، یہ غلط ہے، اس کو پر پڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ خا۔ یہاں پہ ادائیگی کرتے ہوئے پڑھیں گے خش عن، عین کے تلفظ کا خاص خیال رکھنا۔ اکثر لوگ عین کو حمزہ بنا دیتے ہیں یعنی کہ پڑھتے ہیں خش ان۔ خش ان اگر آپ پڑھیں گے تو وہ حمزہ بن جائے گا، حمزہ کے اوپر 2 زبر، یہ ہے عین۔ ہم نے پڑھنا ہے خش عن ابصارهم، با کے اوپر کلکلا ہو رہا ہے۔ یاد رکھیں جب کبھی با ساکن ہو جائے، قاف، طا، جیم، دال یہ 5 حروف ساکن ہو جائیں تو وہاں پہ جھٹکا دیا جاتا ہے، اسے ہم پڑھیں گے اب۔ عام طور پہ پڑھا جاتا ہے اب، یہ غلط ہے، کلکلا کرنا ہے، جھٹکا دینا ہے تو ہم نے پڑھنا ہے اب۔ آگے صاد کو پر پڑھنا ہے کیونکہ صاد بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، جیسا کہ خا کو ہم نے پر پڑھا ہے۔ ابصارهم، اچھا یاد رکھیں یہاں پہ را کو بھی پر پڑھنا ہے، کیوں؟ کیونکہ جب را کے اوپر زبر یا پیش آ جائے تو را پر پڑھی جاتی ہے، اگر را کے نیچے زیر آ جائے تو را باریک پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں را ساکن ہو تو اس کا بھی ایک قانون ہے، وہ کیا ہے تو ہم آگے بتائیں گے جب را ساکن آئے گی۔ یخرجون، یخرجون، لمبا نہیں کرنا نون کو۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں آخری لفظ خامخواہ لمبا کر دیتے ہیں، الف مدہ بنا دیتے ہیں یعنی کہ پڑھتے ہیں یخرجون، نا نہیں ہے یہ، نا، یخرجون۔ را کو پر پڑھنا ہے کیونکہ را کے اوپر پیش ہے، خا کو پر پڑھنا ہے کیونکہ خا حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ من الاجداث، دیکھیں میں نے پھر جیم پہ کلکلا کیا کیونکہ جیم بھی حروف کلکلا میں سے ہے، جیسا کہ با، اسی طرح جیم، اسے ہم نے پڑھا تھا اب، اسے ہم نے پڑھا اج، یہ دونوں حروف کلکلا ہیں۔ من الاجداث، سا نرمی سے پڑھا جاتا ہے، اگر اس کو اجداسی کریں گے تو وہ سین کی آواز آ جائے گی۔ سا اور زال یہ 2 جو حروف ہیں ان کو پڑھنا سیکھیں، نرمی سے پڑھے جاتے ہیں۔ کأنہم، نون کے اوپر شد آ گئی،
تو نون پہ غنہ بنتا ہے. کیوں؟ قرآن مجید میں جب کبھی بھی نون پیشاد آ جائے یا میم پیشاد آ جائے تو وہاں پہ غنہ پیدا ہوتا ہے. نون اور میم ان دو حروف پہ غنہ کیسے ہوتا ہے؟ نون کے اوپر رک جاتے ہیں اور وہ آواز ناک میں چلی جاتی ہے. کیسے؟ کأنہم، یہ غنے کی آواز ہے. کأنہم جراد منتشر. اچھا جی، را کو پھر پر پڑھا کیونکہ را کے اوپر زبر ہے. اچھا، جاراد نہیں پڑھنا آپ نے، جیم کو کسی صورت میں لمبا نہیں کرنا کیونکہ جیم کے اوپر ہے پڑی زبر. پڑی زبر کا مطلب کیا ہے کہ اس کی مقدار کتنی ہوتی ہے؟ جیم زبر جا، لیکن آگے بن رہا ہے الف مدہ تو اسے ہم کھینچ کے پڑھیں گے. جراد منتشر. یہاں پہ بھی ایک قاعدہ پیدا ہو رہا ہے. اس قاعدے کو کہتے ہیں ادغام بالغنہ. ادغام کا مطلب ہوتا ہے دو حروف کو آپس میں ملا دینا، اور بالغنہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہاں پہ غنہ کرنا. یہ تب ہوتا ہے جب کبھی ہمارے پاس آ جائے نون ساکن یا نون تنوین. نون تنوین کہتے ہیں دو زبر دو زیر دو پیش کو. نون ساکن یا نون تنوین کے بعد یا میم واو نون، ان چاروں میں سے کوئی سا بھی ایک حرف آ جائے تو وہاں پہ ادغام بالغنہ ہوتا ہے. کیسے؟ جیسے کہ یہ تنوین ہے اور یہاں پہ میم آ گیا ہے، نون تنوین کے بعد میم. جیسے کہ یہ نون تنوین ہے اور اس کے بعد واو آ گیا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح دیکھیں یہ نون تنوین ہے اور یہاں پہ میم آ گیا ہے. یہ بھی ادغام بالغنہ ہے، یہ بھی ادغام بالغنہ ہے اور یہ بھی ادغام بالغنہ ہے. اسے ہم کیسے پڑھیں گے؟ جراد منتشر. ٹھیک ہے، یہاں پہ اخفاء کا قاعدہ ہو رہا ہے. وہ کیسے ہو رہا ہے وہ آگے بتاؤں گی، ورنہ بہت ہی کھچڑی بن جائے گی آپ لوگوں کے لیے. مہطوعین، ہا کے تلفظ کا دھیان رکھنا ہے. توا کو پر پڑھنا ہے کیونکہ توا حروف مستعلیہ میں سے ہے. عین کو عین ہی پڑھنا ہے، عین کو آ نہیں پڑھنا، حمزہ نہیں پڑھنا. مہطوعین، عین کا مخرج بولنا سیکھیں، پڑھنا سیکھیں. ایسے جان نہیں چھوٹ جائے گی کہ ہم پڑھیں گے مہطوعین، یہ غلط ہے. مہطوعین، نون کو لمبا نہیں کرنا. الداع، وقف کا طریقہ سیکھیں. یہ چھوٹی سی توئیں آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ وقف جائز ہے، وقف کرنا بہتر ہے. اگر نہیں کرنا چاہتے تو نہیں بھی کر سکتے. وقف کی صورت میں عین پہ وقف ہوگا، عین ساکن ہو جائے گا، عین کی آواز آنی ضروری ہے. بعض لوگ اکثر لوگ یہاں پہ وقف کرتے ہیں الدا. عین کدھر گیا؟ لکھا ہے اللہ میاں کی طرف سے ہمارے پاس نازل ہوا ہے قرآن مجید میں، تو ہم پڑھیں گے الدا. سمجھ آ گئی؟ الدا بھی نہیں کرنا آپ نے کیونکہ پیچھے الف مدہ بھی ہے، دال کو لمبا کرنا ہے الف کی وجہ سے، پھر عین ادا کرنا ہے. الدا. يقول الكافرون هذا يوم عسر. يقول الكافرون، قاف کو موٹا پڑھنا ہے کیونکہ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے. را کو موٹا پڑھنا ہے کیونکہ را کے اوپر پیش ہے. را ہر صورت میں پر نہیں پڑھی جاتی، کچھ صورتوں میں پر پڑھی جاتی ہے اور کچھ صورتوں میں باریک، جبکہ حروف مستعلیہ جو ہیں ہر صورت میں پر یعنی کہ موٹے کر کے پڑھے جاتے ہیں. کافرون، ھذا، ہا کے تلفظ کا خاص خیال رکھنا ہے اور آگے الف مدہ بھی ادا کرنا ہے. ھذا یوم عسر. یہاں پہ اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہے جو کہ سبق کے شروع میں بھی ہو رہا تھا. کیسے؟ کیونکہ نون تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے عین آیا ہوا ہے. حروف حلقی ان 6 حروف کو کہتے ہیں جو گلے سے نکلتے ہیں. وہ کون کون سے ہیں؟ حمزہ ہا، عین ہا، غین خا. غین اور خا حلق کے پہلے حصے سے نکلتے ہیں، عین اور ہا حلق کے درمیان والے حصے سے نکلتے ہیں، حمزہ ہا حلق کے آخری حصے سے نکلتے ہیں.
تو اسی لیے ان 6 حروف کو حروف حلقی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ 6 حروف صرف اور صرف یہی 6 حروف حلق سے نکلتے ہیں۔ کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر۔ کذبت ایک ہوتی ہے موٹی کاف اور یہ ہے باریک کاف۔ کش والی کاف جو ہے یہ ہمیشہ باریک پڑھی جاتی ہے، جبکہ 2 نقطوں والی جو قاف ہے وہ ہمیشہ پر یعنی کہ موٹی کر کے پڑھی جاتی ہے۔ یہ ہے یقول اور یہ ہے کذبت، یہ نرمی سے پڑھے جانے والی کاف ہے۔ قبلہم قاف تو موٹی پڑھیں گے کیونکہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، با کے اوپر قلقلہ کریں گے کیونکہ با پہ آ گیا ہے ساکن۔ جب حروف قلقلہ پہ ساکن آ جائے تو جھٹکا ضرور پیدا ہوتا ہے، با پہ ساکن ہے تو ہم جھٹکا کیسے دیں گے؟ قبلہم قوم نوح فکذبوا، یہ بھی موٹی قاف ہے، یہ بھی موٹی قاف، یہ بھی موٹی قاف، لیکن یہ واو لین بھی ہے۔ قوم پڑھا تو غلط پڑھ لیا آپ نے، قوم ٹھیک لفظ ہے۔ نوح فکذبوا، نوح نون تنوین ہے کیونکہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو نون تنوین کہتے ہیں۔ نون تنوین کے بعد آیا ہوا ہے فا، اور فا کا تعلق ہے حروف اخفا سے ہے۔ حروف اخفا ہے 15۔ حروف اخفا ان 15 حروف کو کہا جاتا ہے جب بھی یہ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد آ جائیں تو نون ساکن اور تنوین کی آواز کو چھپا دیا جاتا ہے اور غنہ بھی کرتے ہیں، جیسا کہ ہم نے پڑھا، ہم نے یہ نہیں پڑھا نوح فکذبوا، ہم نے پڑھا نوح، مکمل نہیں پڑھا، چھپا کے پڑھا۔ فکذبوا 15 حروف کون کون سے ہیں یاد رکھیں؟ تا سا جیم، دال زال زا، سین شین صاد، طوا ظوا فا اور قاف۔ طوا ظوا فا قاف کاف، یہ ہیں وہ 15 حروف جو ہر صورت میں پر پڑے جاتے ہیں۔ کون کون سے دوبارہ سنیں؟ تا سا جیم، دال زال زا، سین شین صاد، صاد طوا ظوا فا قاف کاف، باریک کاف بھی اور موٹا قاف بھی، یہ ہیں 15 حروف۔ جب یہ آ جائیں تو نون ساکن اور نون تنوین کی آواز کو چھپا کے پڑھتے ہیں، کیسے؟ نوح فکذبوا عبدنا، با کے اوپر قلقلہ ہو رہا ہے کیونکہ با پہ ساکن ہے۔ وقالوا مجنون وازدجر، پھر سے قاف موٹا پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، واو مد ادا کریں گے کیونکہ واو ساکن سے پہلے پیش ہے۔ مجنون جیم پہ قلقلہ ہو رہا ہے، یہاں پہ 2 الفاظ کے درمیان میں پھر سے ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے کیونکہ ایک لفظ کے آخر میں نون تنوین ہے اور دوسرے لفظ کے شروع میں یمون میں سے واو آیا ہوا ہے۔ یمون ان 4 حروف کا مجموعہ ہے جو ادغام بالغنہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ جب کبھی نون ساکن یا نون تنوین کے بعد واو، یا، نون، میم، ان 4 میں سے کوئی سا بھی حرف آ جائے تو ادغام بالغنہ ہوتا ہے، دونوں کو آپس میں ملا دیتے ہیں اور غنہ بھی ادا کرتے ہیں، کیسے؟ مجنون وازدجر۔ را کو ہم باریک پڑھیں گے، کس صورت میں؟ جب ہم یہاں پہ وقف کریں گے، جب ہم وقف کریں گے تو را ہو جائے گی ساکن، ساکن را سے جب پہلے پیش زیر آ جائے تو را باریک پڑھی جاتی ہے، اگر ساکن را سے پہلے زبر اور پیش آ جائے تو را پر پڑھی جاتی ہے۔ فدعا ربه انی مغلوب فانتصر۔ فدعا عین کے تلفظ کا خاص خیال رکھنا ہے، را کے اوپر زبر ہے تو را پر پڑھیں گے، ہا پہ مد ہے
تو مد کو لمبی کریں گے اور انی نون کا غنہ بھی ادا کرنا ہے اور یا مدہ بھی ادا کرنے ہیں. انی پڑھنا بھی کافی نہیں ہے اور انی پڑھنا بھی کافی نہیں ہے. انی دونوں پہ دھیان دیں گے. مغلوب فانتصر. پھر سے نون تنوین کے بعد فا حروف اخفا میں سے آیا ہوا ہے تو یہاں پہ اخفا کا قاعدہ ہوگا. یہاں پہ نون ساکن کے بعد تا حروف اخفا میں سے آیا ہوا ہے. اس نون کو بھی چھپائیں گے اور اس تنوین کو بھی چھپائیں گے. کیسے؟ مغلوب فانتصر. سواد کو پر پڑھنا ہے، را کو باریک پڑھنا ہے کیونکہ را ہے ساکن اور ساکن را سے پہلے ہے زیر، اسی لیے را باریک پڑھی جائے گی. ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنی آیتیں کافی ہیں. ہم نے 7 سے 10 تک یعنی کہ 3 آیات پڑھی ہے، 4 آیات، 7ویں آیت بھی ہم نے پڑھی ہے. تو ان 4 آیات کو آپ غور سے پڑھیں، سمجھیں، ریوائز کریں. انشاءاللہ تعالی بہت جلد آپ بھی قرآن مجید سیکھ جائیں گے. اچھا، یہ آخر میں ایک آیت آ رہی ہے، میں آپ کو اس بتانا چاہتی ہوں. ویسے تو اس کا مطلب ہے فدعا ربہ، پس دعا کی اس نے اپنے رب سے. انی اے میرے رب، بے شک میں مغلوب کمزور ہوں، شکست زدہ ہوں. فانتصر، پس تو میری مدد کر. یاد رکھیں یہ اگر یہ آیت آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہیں یا آپ کا کوئی معاملہ حل نہیں ہو رہا یا آپ کو ظالم شخص کے سامنے اپنا معاملہ رکھنا ہے اور وہ اس معاملے کو سولو نہیں کر رہا، کچھ بھی ایسا کام جس میں آپ پریشانی محسوس کریں، تو آپ اس آیت کو دن رات اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہیں. انشاءاللہ تعالی آپ کی مسئلہ، آپ کی پریشانی بہت جلدی اللہ پاک حل فرمائیں گے. کیا؟ ان ربی انی، اس سے پہلے آپ نے لگانا ربی انی مغلوب فانتصر. ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے. بورڈ کا استعمال میں نہیں کر رہی کیونکہ کلاس کے اندر ہی آپ کو اکثر چیزیں آسان زبان میں بتا دی جاتی ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ بورڈ پہ سمجھنا چاہیے تو مجھے ضرور بتائیے کامنٹ سیکشن میں. مجھے آپ کے کامنٹ سے فیصلہ کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ کلاس کے دوران چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں، بورڈ کی ضرورت نہیں ہے، کبھی کوئی مشکل قاعدہ ہو تو تب بورڈ استعمال کیا جائے، تو بھی ایسا ہی کیا جائے گا. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.